حضرات میں جو 3 نام بیان کر رہا تھا اس میں ایک نام ہمارے لیے انتہائی اہم اس وجہ سے ہے کہ اس نے اعظم گڑھ کے بجائے وہ ملیشیا انہوں نے اپنا سفر کیا اور معاش کے لیے، تعلیم کے لیے، ہر پہلو سے وہ وہاں گئے، لیکن ان کے ذہن سے کبھی اعظم گڑھ جدا نہ ہوا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اعظم گڑھ میں کہیں نہ کہیں تعلیمی پسماندگی ہے، تعلیمی زوال ہے، اور اس کو عروج بخشنا اور اس کو آگے بڑھانا، اور یہاں کے طلبہ کے لیے ایک مثالی کالج، ایک مثالی ادارہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا، اور کلیم عاجز کے اس شعر کے مصداق بنے کہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، یہ کوئی بزم ہو کوئی انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بدیا گاؤں میں آپ نے ہیرا پبلک اسکول قائم کیا، اور آج یہ ایک مثالی اسکول ہے۔ آپ بارہا علی گڑھ کے دورے پر ہوتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ اپنے اسکول کے تئیں ہمہ وقت غور خوض کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ابھی گریجویشن کے طالب علم ہیں ہم لوگوں سے بھی آپ رائے لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے ادارے کو ایک مثالی ادارہ، ایک بڑا ادارہ بنائیں، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم کیا پورا اعظم گڑھ امید کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ ہیرا پبلک اسکول کے بجائے ہیرا پبلک یونیورسٹی ہوگا۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب انجینئر طارق اعظم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر ذیشان، جو آج کے میزبان بھی ہیں، اس اسکول کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے مینیجر بھی ہیں، اور ایک مثال ہیں اثار و قربانی کی۔ انہوں نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیا، چاہتے تو ایک اچھا جاب مل سکتا تھا ان کو، مگر اس کے بجائے انہوں نے اپنے آبائی گاؤں کا رخ کیا اور یہاں پہ اس اسکول کی بنیاد ڈالی۔ ابھی یہ ابتدا ہے الحمدللہ ان کی اسکول کی، بڑا سفر باقی ہے، اور میں ان کے جذبے، ان کی اہلیت اور ان کے وقار کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے میں ان فیکٹ آئی ایم ویری پازیٹیو کہ یہ ادارہ انشاءاللہ عزیز ایک اونچا مقام حاصل کرے گا آنے والے وقت میں۔ ڈاکٹر سادات محترم صدر مجلس مولانا اسلم اصلاحی، اور ہم سب کے بزرگ مولانا طاہر مدنی صاحب، خواتین و حضرات، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں علم اور تحصیل علم، اس کی افادیت، اس کی افضلیت اور اس کے صحیح اسلامی طریقہ کار پہ کچھ روشنی ڈالوں، اپنے خیالات کے اظہار کروں۔ زندگی کی 77 سال کی عمر میری ہے، الحمدللہ جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اور جو یاد باقی ہے میرے ذہن میں، یہ ضروری نہیں کہ چیز یاد آ جائے وقت پہ، جو ہے اس وقت موجود، اسے الفاظ کا جمع پہنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے تمہید کے طور پر چند آیات کریمہ تاکہ پس منظر سامنے رہے۔ ایک محترم نے سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ اللَّهِ، یعنی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے
تمام اشیاء، کچھ اشیاء کا نہیں، کلہا کا لفظ ہے، تمام اشیاء کا علم عطا کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، اور ان کے دل میں، فرشتوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ خاک کا پتلا اور ہم نور سے پیدا کیے گئے، ہم اس کو سجدہ کریں۔ بہرحال کیونکہ حکم خداوندی تھا، انہوں نے سجدہ کیا، مگر شکایت بھی کی کہ ہم تو تیری عبادت دن رات کرتے ہیں، اس کے لیے کافی تھے، اسے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر آدم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، تو انہوں نے سارے جو ان کو بتایا گیا تھا، جن کے سینے میں اتار دیا گیا تھا جو علم، انہوں نے بتا دیا، فرشتے نہیں بتا پائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فضیلت ہے آدم کی۔ علم اشیاء، جب اشیاء کے نام جو ہے جو بتائے گئے تو ظاہر ہے ان کی صفات بھی بتائی گئی ہوں گی، اور انہی صفات کا نام سائنس ہے۔ یہ عالم، یہ دنیا، نیچرل ورلڈ جو ہمارے ہر گرد ہے، اس کے علم کو ہی سائنس کہتے ہیں۔ اور دوسرا علم جو ہمیں زندگی کے طریقے سکھاتا ہے، زندگی بسر کرنے کے سماجی، ایمانی علم جو ہمیں عطا کرتا ہے، وہ تو وحی کے ذریعے ہے، اللہ کی کتاب میں، اس کے نبی کی سیرت میں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے امتزاج کا سے ہی ایک ایسی نظام قائم ہو سکتا ہے جو جسے ہم تعلیمی نظام کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی کم ہے، بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے ہمارے تعلیمی نظام میں، تو وہ ناقص ہوگا، وہ نظام تعلیم ناقص ہوگا، اور کہیں نہ کہیں ہم آگے چل کے اس کی ضرورت کو محسوس کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا میں جو نظام قائم ہے، اس میں ظلم و بربریت، غیر توازن، دولت کی ایک دوڑ ہے جو دولت جمع کرنے کی، ایک حرص ہے، ایک لالچ ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ مطلب جو جس کے پاس لاکھ ہے وہ کروڑوں کی جستجو میں ہے، جس کے پاس کروڑ ہے وہ اربوں کی جستجو میں ہے، جس کے پاس ارب ہے وہ پتہ نہیں کس جستجو میں ہے۔ لیکن جہاں بے شمار بے انتہا دولت ہے ایک طرف، وہیں دوسری طرف انسانیت کا فقدان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، ایک ننگا ناچ نچا جا رہا ہے وہاں پہ، رقص بسمل ہے، اور جس میں سب ملوث ہیں، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا عیسائی، کیا سب ہیں۔ بہرحال اس کا انجام کیا ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم یہ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اس کا انجام۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے حضرات، تواریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، چاہے وہ سقوط غرناطہ ہو، سقوط بغداد ہو، سقوط قاہرہ ہو، 1857 کا سقوط دہلی، اسلام کا پھیلاؤ کی تدریج، اس کا ایکسپینشن تاریخ کے کسی دور میں کبھی نہیں رکا۔ مسلمانوں کا عروج و زوال، ان کی تہذیب کا عروج و زوال ہوتا رہا ہے، لیکن اسلام کی ترویج کبھی نہیں رکی۔ چنانچہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ منگولوں نے بغداد سے لے کے قاہرہ تک ایک دم اسلامی عباسی سلطنت کو تاراج کر دیا، لیکن وہ خود ان کا ایک حصہ خود بشرف اسلام ہوا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا وجود میں آئی، جو مغلوں اور ترکوں کی ایک ملی جلی نسل، اور اسی کی ایک شاخ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت وجود میں آئی، انہوں نے 300 سال
لیکن قوموں کے عروج زوال کی یہ جو داستان ہے، یہ ایک نسل دو نسل نہیں، اس کا سفر صدیوں میں ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو تاریخ ہندوستان کی تواریخ، مولیہ تاریخ سے اور یہاں کی ماڈرن ہسٹری سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انگریز پہلی بار جہانگیر کے دربار میں آئے تھے 1612 میں۔ 1612 میں انہوں نے اس کی بنیاد اپنے بزنس کی، اپنے کاروبار کی، اور اپنے پلان کو یہاں پلانٹ کرنے کی اس سرزمین میں۔ یہ زمین بہت زرخیز تھی، دنیا کی یہ پوری اکانومی کا 25% ہندوستان کی اکانومی تھی، آج 3% ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ انہوں نے یہاں 1612 میں یہاں پلان کیا، پھر 1757 یعنی 150 سال کے بعد جا کے انہوں نے شہنشاہ شاہ عالم سے ایگریمنٹ سائن کیا اور ساری مغلیہ حکومت کا حق اور پورا قانون، پوری ان کی جو کچھ تھا وہ لے لی۔ 1757 میں، 1857 میں یہ غدر ہے، اس کے 100 سال بعد غدر ہوتا ہے، لیکن 1757 میں ہی ایفیکٹو طریقے سے حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں آ چکی تھی، اور 100 سال بعد غدر ہوا ہے، پھر ایسٹ انڈیا کمپنی سے برطانیہ نے ڈائریکٹ حکومت لے لیا، کوئین وکٹوریہ نے۔ بہرحال تواریخی ہے، ہمیں علم کے بارے میں بات کرنی ہے، تعلیم کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، آپ کو بتاتا ہوں یہاں۔ یہ عجیب المیہ ہے کہ جو اسرار کائنات کی تہوں، خلاؤں اور کہکشاؤں تک کی سیر کر لیتے ہیں، تخلیق کائنات اور تسخیر کائنات کی گتھیاں تک سلجھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پوری کائنات کو اپنے علم کے زور پر تول دیتے ہیں، لیکن وہ خالق کائنات کو بھی نہیں پہچان پاتے، یا پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف، اور جو لوگ معرفت خداوندی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیشہ مشاہدہ حق و دیدار الہی مسترق رہتے ہیں، وہ آخر کیوں تحقیقات و انکشافات سے جی چراتے ہیں، اور اسرار کائنات اور رب العالمین کی اس حیرت انگیز جہاں سے یوں بے خبر رہتے ہیں جیسے وہ اس کی جیسے وہ اس کائنات کی مخلوق ہی نہ ہو۔ جنت سے نکل کر پھر جنت تک کا سفر یوں ہی تقلید پرستی میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیقات و اکتشافات شیوائے مومن ہے، جو خشیت الہی کا سبب اور معرفت الہی کا اولین زینہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ تعلیم ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے۔ علامہ کا ایک شعر ہے کہ علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد۔ علم کا مقصود ہے پاکیے عقل و خرد، اور فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ۔ اگر یہ دونوں چیزیں پیدا نہیں ہوتی علم سے، پاکیے عقل و خرد کی عقل کو پاک نہیں کرتا ہے علم، اور آپ کی قلب و نگاہ کو عفت آنر نہیں بخشتا ہے، تو پھر علم ہمارے کام کا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ علم کیسے حاصل کیا جائے، کیسے اس کا کیا انتظام ہونا چاہیے کہ ہم اس میزان پہ پورے اتریں۔ اصل علم کا مقصد ایک اسلامی تشخص کی تعمیر ہے، ایک اسلامک پرسنالٹی۔ آپ اسلامک پرسنالٹی، آپ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیا ہونی چاہیے۔ ایک اسلامک پرسنالٹی وہ علم الہی، خدا کی پہچان رکھتی اور اپنی پہچان جانتی کہ اس کا کیا مقام ہے اس کائنات میں، وہ اسے کہاں تک پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے
کتاب اور سنت کے ذریعے سے ایک آئیڈیل انسان کا تصور پیش کیا ہے، جسے انسان کامل یعنی آئیڈیل انسان جو ہمارے نبی کی ذات تھی، لیکن وہ آئیڈیل ہے اور ہماری جستجو اس آئیڈیل کو پانی کی ہونی چاہیے۔ نبی کی ظاہر نبی کا علم جو تھا وہ ان کے سینے میں اتارا گیا تھا وحی کے ذریعے سے، لیکن دنیا کا علم بھی ان کو تھا، اس لیے انہوں نے مدینہ میں جو معاشرہ قائم کیا، وہ مدینہ میں سارے مسلمان تو نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس پورے مدینہ کا چارٹر جو انہوں نے بنایا اس وقت کا، اس میں سب کے حقوق دیے گئے تھے۔ تو ہم بھی ایک اس مجموعی معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں بڑی اس سے سبق لینے کی، لیکن آج ہمارے یہاں پہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ مدینہ کا چارٹر کیا تھا؟ مدینہ کا چارٹر کیا تھا؟ ہم بہت سارے علماء سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، یا جو آخری خطبے میں کہا گیا حجۃ الوداع کے موقع پر، جسے لاسٹ سرمن کہا جاتا ہے، جہاں پہ جس میں پورے دین کا ایک نچوڑ رکھ دیا گیا، ہم میں سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ عام مسلمانوں میں کتنے لوگ واقف ہیں؟ تو یہ ہماری نہ دینی تعلیم کا حصہ ہے نہ ہماری عصری تعلیم کا حصہ ہے۔ جو پریکٹیکل تعلیم ہے، جو ریئل، جس سے ہم انسان کی وہ شخص کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو حضرات، جو تعلیم کا مقصد ہے وہ ایک اچھا انسان پیدا کر، انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، اکاؤنٹنٹ، لائر، جو بھی آپ بنا لیجیے، اگر اچھا انسان آپ بنانے سے قاصر رہے، اچھا انسان نہیں، آپ کے تعلیمی نظام نہیں پیدا کر سکا اچھا انسان، تو یہ ساری چیزیں آپ کے حق میں قاتل سے کم نہیں۔ آج دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کرنے کے بجائے اس کے مرض کا کاروبار کرتا ہے، اس کے مرض سے، اس کی تکلیف سے، اس کی پریشانی سے وہ کاروبار کرتا ہے اپنا، جبکہ وہ ہپوکریٹ کی جو قسم لیتا ہے جب اس کو ڈگری ملتی ہے میڈیسن کی، MBBS کی، تو یہ ہاتھ اٹھا کے بڑی لمبی چوڑی قسم کھائی جاتی ہے خدمت انسانیت کی، لیکن اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدمت انسانیت؟ اس لیے کہ ان کی شخصیت کی وہ تعمیر اس بنیاد پہ نہیں ہوئی، ان کی شخصیت کی تعمیر مادی بنیاد پہ ہوئی، دولت جمع کرنے کی بنیاد پہ۔ اسی طرح سے انجینئر ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، لائرز ہیں، سارے پروفیشنز ہیں جتنے، چونکہ ان کے انسانی جذبے کو تعلیم نہیں دی گئی، کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا، اس لیے وہ اس مادیت کا شکار ہے جس کے خلاف اسلام میں پیسہ کمانا، بزنس کرنا یا دنیاوی اعتبار سے مالدار ہونا کوئی معیوب بات نہیں۔ مثال ہے حضرت عثمان غنی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے مدینہ میں جو بڑے مالدار تھے مسلمانوں میں، اور جن کی وجہ سے بہت سارے چیزیں سے جو دیتے تھے، مدد کرتے تھے۔ اگر ہمارے پاس دولت، ہم فقیر ہوں گے، ہم غریب ہوں گے، تو پھر ہم معاشرے کی امداد میں جو غریب لوگ ہیں ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ سب کے سب غریب ہی ہوں گے۔ لیکن اسلام میں دولت کمانے کے طریقے کو بھی، حلال طریقے کو بھی بتایا گیا ہے، اس کے خرچ کرنے کو بھی بتایا گیا ہے۔ تو اگر ہمارا تعلیمی نظام ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتا، دیکھیے تعلیم کے 3 عناصر ہیں، three main objectives of education. Number 1 is spiritual, number 2 social, and number 3 material. Spiritual جو روحانی تعلیم ہے جو ہمیں دین سے ملتی ہے، سوشل اور سماجی تعلیم وہ بھی ایک اچھی خاصی ہمیں دین کے علوم سے ملتی ہے، اور سائنٹیفک سوشل سائنسز سے بھی ملتی ہے، معاشرے کی نظم سے ملتی ہے، اور تیسری تعلیم جو ہے مادیت تعلیم ہے، پوری دنیا کی، پوری کائنات کی جو مادیت ہے اس کا جسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اور ان تینوں عناصر کی تعلیم ایک بیلنس طریقے سے
ایک توازن کے ساتھ اگر اس کی تعلیم دی جائے گی تو یہی اسلامی تعلیم، یہی ہولسٹک ایجوکیشن ہے جسے ہم ہولسٹک، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پورے معاشرے میں اللہ ماشاءاللہ، یا تو ہم اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں۔ جو بچے کانوینٹ اسکول میں جا رہے ہیں یا دوسرے اسکولوں میں جا رہے ہیں انہیں دین کی معمولی علم ہے، کوئی حافظ جی نے آ کے قرآن پڑھا دیا، اس سے زیادہ کوئی علم نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دینی مدارس کا عالم ہے کہ وہاں پہ دینی علوم کے علاوہ دنیا میں کس طرح سے رزق کمایا جائے، کس طرح سے کوئی ہنر یا کچھ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو ہمیں دونوں کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کرنا ہے جہاں ہمیں خدا فہمی بھی ہو اور خود فہمی بھی ہو، ہماری انسانی جو ضروریات ہیں ان کو حاصل کرنے کا بھی ہمیں حلال طریقہ ملے، اور جو اللہ کی نے ہمارے اوپر اس کی پہچان اور اس کی عبادات، اس کی ایمانیات کے جو فریضے عائد کیے ہیں، ہم اسے بھی اس علم کو بھی حاصل کریں۔ میں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، میں نے خیال میں تجاوز کر گئے ہوں اپنے وقت سے۔ میں خیال سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ کم سے کم جاتے جاتے ایک شعر پڑھ ہی دوں۔ اپنے مولانا طاہر مدنی کا بڑا پسندیدہ شعر ہے یہ: تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ آپ کی گرہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے، آپ کو خود ہی کھولنی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو آپ کو دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ انجینئر طارق اعظم صاحب۔ یقیناً آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ گھنٹوں بولیں اور ہم طلبہ آپ سے پورے طور پر محظوظ ہوں، لیکن ہم مجبور ہیں، وقت کے قید میں ہمیں وقت کے اندر اپنے پروگرام ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت رہا تو ہم دوسری جگہ پر دوسرے موقع پر آپ کو مدعو کریں گے اور آپ کو بھرپور سنیں گے۔ یقیناً اعظم گڑھ کے طلبہ آپ سے سیکھیں گے تو آپ کے مشن پر گامزن ہوں گے اور اس تحریک کو اجاگر کریں گے جس کے آپ شیدائی ہیں۔